السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں دوستوں. میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا کتابوں کے تعارف کا، اس کی بہت پذیرائی ہوئی اور دوستوں نے اس کو بہت دیکھا اور مجھے ان باکس بھی کیا، اور مجھے یہ بہت ہی مسرت ہوتی ہے کہ ایسے بعض اوقات ہمارے ذہن میں بدگمانی آ جاتی ہے کہ لوگ کتابوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے، لیکن جب آپ اس سلسلے کی کوئی اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں تو لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ، اور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکا. آج جس کتاب کا میں نے سلیکشن کیا آپ کے لیے، یہ کتاب ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں موجود ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر سے گزری ہو. اس کتاب کا نام ہے حسن حسین، اور ہے صاد نون اور ہے صاد یہ نون، حسن سین سے نہیں صاد سے، حسن حسین. اچھا، یہ کتاب یہ عربی کا لفظ ہیں دونوں، اور اس کا مطلب ہے مضبوط قلعہ، ایک قلعہ جو بہت مضبوط ہو. یہ کتاب مرتب کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ، اور یہ کتاب گھر میں ہونی چاہیے، اور یہ کتاب ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی جتنی بھی صورتحال ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اور وہ کیا دعائیں پڑھتے تھے، وہ عربی میں درج ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہے. مثلاً گھر میں داخل ہوں تو کون سی دعا پڑھتے تھے، کھانا کھاتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، کھانا ختم کرتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، جب سو کے اٹھتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، اور جب سونے لگتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، دودھ پیتے وہ کون سی دعا پڑھتے تھے، بیت الخلاء جاتے وہ کون سی دعا پڑھتے تھے، رفع حاجت سے فارغ کے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، پانی پیتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے. اور غرض یہ کہ ایک تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اس کو کوئی عالمانہ فتویٰ نہ سمجھا جائے، کہ آپ اس دعا کو پڑھ کے عربی میں پڑھیں تو بہت مناسب ہے، اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے آپ کو وہ جو ٹوٹل خیال ہے اور جو مفہوم ہے وہی یاد رہ جائے، اور آپ اس عمل کے دوران اپنے مزاج کو اس دعا کے مطابق ہی کر لیں، تو اس سے بھی آدمی کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. مثلاً کسی دوست کو مسکراتا ہوا دیکھیں، ہنستا ہوا، اب اس کی دعا مسنون ہے اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے اسی طریقے سے ہنستا رکھے. لہٰذا اگر آپ کو یہ عربی کے فرض کریں آپ نے پڑھ لی، سمجھ لی، اور عربی کے لفظ نہیں بھی یاد، لیکن کسی دوست کو دیکھتے وقت آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یا اللہ تو اس کو ہنستا رکھیں اسی طریقے سے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیسے ہوگی. اسی طرح جیسے اب کہیں آپ کھانا کے بعد کی ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے، تو نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا اور مسلمانوں میں پیدا کیا. اچھا، لیکن مزیدار بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی کے ہاں دعوت کے کھانے پہ جائیں تو اس کی دعا مختلف ہے، اور دعا یہ تھی کہ اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، اور تو اس کو پلا جس نے ہمیں پلایا. تو یہ ہمارے گھر میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، اور بچپن میں میرے والد صاحب والدہ مجھے یاد کرایا کرتے تھے کچھ دعائیں، کچھ میں نے بھی اپنے بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کی. تو یہ کتاب جو ہے نا، ہمیں جو ہماری بیوٹی آف آور فیتھ ہے نا، اور کس طریقے سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کسی بھی معاملات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اندر سے ہم کیا سوچ رہے ہوں، وہ اس رویے کی یاد دہانی کراتی ہے ہمیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کتاب سے آپ کا تعارف کراؤں. اور جب میں ابھی اس ویڈیو کو لگانے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی تصویر تھمبنیل، میں اصل میں سفر میں ہوں اس وقت، ملک سے باہر ہوں، تو میں نے سوچا یہ سلسلہ منقطع نہ کروں اور میں کسی نہ کسی کتاب کا تعارف کراؤں. تو میں نے اس کا تھمبنیل نکالنے کے لیے وہ کتاب کی تصویر دیکھی، تو اس کے نیچے لکھا تھا کہ آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ لکھیں حسن حسین فری ڈاؤن لوڈ، تو یہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی بغیر کسی معاوضے کے آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے، آپ کے لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں آ جائے گی. اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دعا روزانہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو چند ہی دنوں میں اچھا. دیکھیں، میرا مقصد جو ہے نا اس ویڈیو بنانے کا اور اس کی تعارف کرانے کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کاسمیٹیکلی کہتے ہیں، جو ہم عادتاً بولنے لگ جاتے ہیں نا.
اور کچھ یہ ہے کہ ان کا پیچھے مقصد کیا ہے، اس کا فلسفی کیا ہے اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ ہمارا اندر سے مزاج جو ہے نا وہ کس طرح کا بنتا ہے، ہمارے مزاج میں لطافت کیسی آتی ہے، ہمارے مزاج میں خوش اخلاقی کیسے آتی ہے، ہمارے مزاج میں ہر معاملے کے دوران جو تعلق خداوندی ہے وہ کتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور کتنی کنوکشن کے ساتھ ہم ایکچولی اس فضا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، چاہے ہم دنیاوی معاملات بھی کر رہے ہوں مگر ہم اس فضا میں زندگی گزارتے ہیں جو کہ فضا اللہ تعالیٰ کے استحضار کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اس چیز کا میرے خیال میں، کہ ایک جیسے ہماری ایک ہوتی نا زبان کی پاکیزگی، ایک آنکھوں کی پاکیزگی، ایک ہاتھوں کی پاکیزگی، تو ایک روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو وہ اس پاکیزگی کا، اس تازگی کا، اس پلیزنٹنس کا جو احساس ہے وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ اس موقع پر ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، اور یہ دعائیں ہمیں ان سوچوں کی طرف راغب کرتی ہیں۔ تو یہ کتاب ہے حسن حسین، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا بازار سے خرید لیجئے۔